للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر قلب اللہ. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندام درماندام جست و ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب خاطر ناشاد راکن شادیاں پیران پیر. چراغ خانہ زہرا و حیدر قطب ربانی گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی. بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں تیری صورت ہے لاسانی تیری سیرت ہے لاسانی. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحانی. پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. بزرگان ملت نوجوانان امت نونہال بچوں پردہ میری ماں و بہنوں آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہین شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ہمارا اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور اللہ کے جو محبوبین ہیں رسول پاک کے جو محبوبین ہیں انہوں نے سارے عالم کو فیض پہنچایا. اس لیے اولیاء اللہ کے پاس لوگ بلا مذہب و ملت بلا قوم و ملت حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ والوں کے پاس انسانوں کی بھلائی انسانوں کی فلاح. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں سے محبت کر کے ساری دنیا میں ان کو اپنی رحمت کا خزانہ اس لیے بنایا کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. تو اے میرے محبوبو تم بھی سارے انسانوں کو ہمارا فیض پہنچاتے رہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ درگاہوں پر اولیاء اللہ کے مزارات مبارک پر کثیر تعداد میں جہاں مسلمان آتے ہیں وہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں. سکھ آتے ہیں بدھ مت والے آتے ہیں جین مت والے آتے ہیں ہر فرقے والا آتا ہے ہر مذہب والا آتا ہے. اور گویا اولیاء اللہ کی درگاہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ نے محبت کا پیغام پھیلایا نفرتوں کو مٹایا اور انسانوں کو گلے سے لگایا. ان کو جو تکلیف دی اس سے بھی پیار کا برتاؤ کیا اس سے بھی محبت کا برتاؤ کیا اس کو بھی انسانیت سکھائی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں جو اسلام پھیلایا ہے یہ کسی اور سے نہیں پھیلا بلکہ یہ صوفیہ اور اولیاء سے پھیلا ہے. کیونکہ اولیاء اللہ نے انسانوں کو اپنے قریب کیا. ظلم و ستم چھائے لیکن ظلم و ستم ہونے نہیں دیا. اس لیے
اولیاء اللہ نے ساری دنیا میں یہ بات پھیلائی کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، انسانیت کو بھلائی دینے کا مذہب ہے اور محبت پھیلانے کا مذہب ہے، انسان دوست مذہب ہے، اور جو اسلام کے قریب ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے یہ پیغام ہم کو پہنچا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج ہم حضور فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ منا رہے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، بلکہ آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، جہاں ہم 11ویں شریف کرتے ہیں وہاں اس ہندوستان میں غیر مسلم بھی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کس بات کا ثبوت ہے؟ حالانکہ انہوں کبھی بغداد شریف نہیں گئے، کبھی غوث اعظم کو دیکھا نہیں، کبھی غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے نہیں، کبھی غوث اعظم کی درگاہ کو نہیں گئے، لیکن یہ عقیدت اور محبت کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا رہتے ہیں تو غوث اعظم بغداد میں، عراق میں، لیکن ہندوستان کے غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، تو ہمارے اولیاء اللہ نے یہ پیغام دیا۔ آج بھی آپ دیکھیے حضور خواجہ خواجگاں عطا رسول ولی ہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہر شخص آتا ہے، ہر انسان آتا ہے، ہر مصیبت زدہ آتا ہے، ہر دکھ بھرا آتا ہے، اور خواجہ غریب نواز یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، بلکہ غریب نواز یہ دیکھتے ہیں یہ انسان ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج سارے انسان حضور غریب نواز کو مانتے ہیں، سوائے سرکش لوگوں کے، سوائے سرکشوں کے اور بد مذہبوں کے، اور ہر انسان حضور غریب نواز کو مانتا ہے، حضور غوث اعظم کو مانتا ہے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہے، یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہے۔ تو اولیاء اللہ نے ایک جہتی کی تعلیم دی، اولیاء اللہ نے اتحاد کی تعلیم دی، اولیاء اللہ نے محبتوں کو تقسیم کیا، اولیاء اللہ نے ظلم کو مٹایا، اولیاء اللہ نے دہشت اور وحشت کو مٹا کر لوگوں کو سکون عطا کیا۔ جب بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے تو لوگ اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سکون کی دولت پاتے ہیں۔ اس لیے خود قرآن پاک میں یہ کہا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن پاک میں یہ بات جو کہی گئی، یہ اس لیے کہی گئی کہ اللہ والے بے غم ہیں، بے خوف ہے، تو پتہ چل گیا کہ ساری دنیا غموں میں مبتلا ہے، ساری دنیا خوف میں مبتلا ہے، ساری دنیا کو ڈر لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن اولیاء اللہ کو کوئی مصیبت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ بے غم ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، اور ہم خوف والے ہیں، غم والے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے غم کو دور کرنے کے لیے، خوف کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی درگاہوں کو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرماتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ مزارات میں زندہ ہیں۔ آج یہ بات بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ آج بد مذہب، بد عقیدہ، دہشت گرد، آتنکوادی اسلام کی صورت کو مسخ کر چکے، اسلام کو بدنام کر دیا، اسلام کو دہشت گرد کا مذہب بنا دیا، لیکن اولیاء اللہ نے ساری دنیا میں اسلام کی محبت کا پیغام کو پہنچایا۔ آج اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں ہر قسم کے انسان موجود ہیں۔ آج ہم حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بتا رہے ہیں آپ لوگ، یہاں اتنی دیر تشریف فرما رہ کر آپ نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم کو محبت ہے تو غوث اعظم سے ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، اور جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے وہی سچ معنی میں ایماندار ہوتا ہے، وہی صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے، وہی صحیح معنی میں اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے تو مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا روم نے فرمایا، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرے، اللہ کے پاس بیٹھے، بلکہ میں مولانا روم کے
صحیح لفظ کے معنی آپ کو بیان کروں تو انہوں نے تو یہی کہا، ہر کے خائی ہم نشی. ہم نشی کس کو بولتے ہیں؟ نشیز سے ہم نشی ہیں، یعنی پاس بیٹھنا، ایک ساتھ بیٹھنا. اگر اللہ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اب ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں اللہ کے پاس بیٹھیں؟ کوئی دور سے بھاگ کیا اللہ سے؟ تو اگر کوئی چاہتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھے تو کیا کرے؟ اللہ کے پاس بیٹھ کے بگولے لے کے نکو پھرو، ادھر سے ادھر چکرا نکو مار لیتے پھرو، ان کے اجتماعات میں مت جاؤ. کہاں جاؤ؟ پتہ بتا رہے ہیں کہ ہر کے خواہی ہم نشینی، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا. او نشینت اس کو بیٹھنا چاہیے، او نشینت در حضور اولیاء، وہ بارگاہ اولیاء میں بیٹھا کرے، اولیاء اللہ کی حضوری حاصل کرے، اولیاء اللہ کی حاضری حاصل کرے، اولیاء اللہ کے قریب بیٹھا کرے. تو اولیاء اللہ کے جو قریب ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جو بیٹھتا ہے گویا ہے وہ اللہ کے پاس بیٹھتا ہے. اب آپ بتائیے کہ مولانا روم آج سے 800 سال پہلے بولے، اب مولانا روم کی بات سننا یہ آج کل کے کیڑے مکوڑے کی بات سننا. کس کی بولنا سنیں گے آپ؟ مولانا روم کی سننا کہ نہیں سننا؟ اب انہوں بولے کہ درگاہ کو گئے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ درگاہ کو گئے تو اللہ ملتا. یہ مولانا روم پتہ بتا رہے ہیں، اور اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے. اولیاء اللہ کہہ رہا ہے اللہ نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ ولی کے معنی دوست، تو دوست کے پاس گئے تو دوست ملتا نہیں. آسان بات، دوست سے دوست ملتا. تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے وہ اولیاء اللہ کا. اور اسی لیے میں رات میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ولی کے ایک معنی قریب والے، نزدیک. اب ہم کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کو؟ کیا بولتے ہیں ہم؟ کیا بولتے؟ اللہ والا بولتے. کبھی آپ سوچیں یہ والا کیا ہے؟ ہم بولتے نا اللہ والے بولتے. بھئی کہاں گئے تھے؟ اجمیر شریف. کہیں کو گئے تھے؟ اللہ والے ہیں. آپ بوڑھے بوڑھوں سے بھی پوچھ لیجئے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ والے ہیں. بابا صاحب کون ہے؟ اللہ والے ہیں. جہانگیر پیرا کون ہے؟ اللہ والے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ والے ہیں، ہے نا؟ یہی بولتے نا ہم لوگ. تو یہ والے کیا ہے؟ اللہ والے. ہاں اب بولتے کہ میں تھے، اب اسی طرح بولتے مٹھائی والے، بولتے نہیں ملتے. کتاب والے، اسکوٹر والے، کرسی والے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں زمین والے. تو جب شرکیات نہیں تھا زمین والے کیسے ہوتے؟ تو زمین تو اللہ کی ہے، تمہاری کیسا ہوگی؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ زمین والے ہیں صاحب، یہ کھیت والے ہیں، یہ ملگی والے ہیں، یہ دکان والے ہیں، یہ کتاب والے ہیں، یہ مٹھائی والے ہیں. تو والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز ان کے قبضے میں ہے. کتاب والا وہ تو ان کے کتاب قبضے میں ہے، اختیار میں ہے. مٹھائی والا وہ تو مٹھائی ان کے قبضے میں ہے. زمین والا تو زمین ان کے قبضے میں ہے. ملگی والا وہ تو ملگی ان کے قبضے میں ہے. اس لیے والا کہتے ہیں، یعنی ملگی پر ان کا اختیار ہے، چاہے تو رکھیں چاہے تو بیچیں. کتاب پہ ان کا اختیار ہے، چاہے تو رکھیں چاہے بیچیں چاہے دیں، یعنی صاحب اختیار ہے ان کتاب پر. اس لیے کہتے ہیں اگر آپ کو مٹھائی کی ضرورت ہے، کتاب کی دکان پہ گئے تو مٹھائی ملتی. کتابوں کی دکان پہ جا کے بول رہے ہیں حضرت میرے کو خلاقن دے ہو، انہیں بولے گا دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ یہاں کتابیں ملتے. تو اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ والے کے پاس جانا پڑتا نہیں. کتاب کی ضرورت ہے تو کتاب والے کے پاس، مٹھائی کی ضرورت ہے تو مٹھائی والے کے پاس ہے، کرسی کی ضرورت ہے کرسی والے کے پاس، اسپیکر کی ضرورت ہے اسپیکر والے کے پاس، اسکوٹر کی ضرورت ہے اسکوٹر والے کے پاس، سیل فون کی ضرورت ہے تو سیل فون والے کے پاس، ٹوپی کی ضرورت ہے تو ٹوپی والے کے پاس. سیل فون لینا ہے تو ٹوپی والے کے پاس نہیں جاتے، ٹوپی لینا ہے تو سیل فون والے کے پاس نہیں جاتے، ہے نا؟ جاتے کیا؟
بولیے، مگر آج کر رہے ہیں لوگ ایسا. آپ ان کو کیا بولیں گے؟ اپن بیوقوف بولنا نہیں بولنا؟ بولیے نہ بھائی. اب جا کے سیل فون ہونا ٹوپی والے کی دکان کے پاس گیا، میں کو سیل لو فون تو کیا بولیں گے؟ نکل گیا کیا؟ یہ سیل کی دکان ہے، یہاں ٹوپی ملتی. ہاں بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بولا انہیں نکل گیا تو صحیح نہیں بولا، پھر برا کہیں گے نہ ہمارے نکلے والے انہیں نکل گیا سو ہے. اس کو وشواس ہے، بچے بولتے فریم میں سے نکل گیا ہے، نہیں بولتے. تو کتاب کی ضرورت ہے کتاب والے کے پاس جانا، مٹھائی کی ضرورت ہے مٹھائی والے کے پاس جانا، اسکوٹر کی ضرورت ہے اسکوٹر والے کے پاس جانا، ٹوپی کی ضرورت ہے ٹوپی والے کے پاس جانا، اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ کے والے کے پاس جانا. اب سمجھ میں آگیا اللہ کہاں ملتا؟ امنو بگونے لے کے پھر رہے اللہ ملتا، انہوں اقامت دین تو اللہ ملتا، انہوں قرآن بولے تو اللہ ملتا، انہوں حدیث بولے تو اللہ ملتا. اللہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تیرو اللہ سے ملنا ہے تو اللہ والوں سے ملو. یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. قرآن کو سمجھے نہ حدیث کو سمجھے، نکل گئے خبیث اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اب ہم ان کو پاگل بولیں گے نہیں بولیں گے؟ میں تو ان کو پاگل دوزخی بولتا ہوں. آپ کیا بولتے ہیں؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ انہوں بولے درگاہ شریف کو کئی کو جاتے، 11ویں شریف کئی کو کرتے، یا غوث کئی کو بولتے، یا خواجہ کئی کو بولتے. تو یہ پاگل ہیں. خواجہ اللہ والے ہیں، غوث اللہ والے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ مل جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ تقریروں میں سن چکے. اس لیے ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جو نہ صرف ولی ہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں. اور ولایت تو ایسی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ولایت چل رہی ہے. اور میں یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں گا، کیونکہ سب اہل طریقت بیٹھے ہیں، سب اہل طریقت ہے نا بھائی، کسی کے نہ کسی کا مرید ہے نا. آپ کو آپ کے مرشدہ نہیں بتاتے، میں آج بتا دیتا ہوں. اب ولایت کا ذکر نکلا تو یہ سن لیجئے آپ. اب ملے نہ ملے، اب خانخواہوں میں بھی یہ باتیں بتائی نہیں جا رہی ہیں. ہاں سمجھے؟ ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک بھی ولایت ملتی ہے تو حضرت علی سے ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی پہلے کے بھی ولیوں کو ولی بنائے. حضرت علی سے ولایت ہے. ابھی حضرت علی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن پہلے کے بھی ولی بنے ہیں تو علی سے بنے ہیں، اور آج بھی ولی بنتے ہیں تو علی سے بنتے ہیں. اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کی ولایت تقسیم کرنے والے ہیں ولیوں کو. تو ہر دور میں حضرت علی کا منصب یہ ہے کہ وہ ولایت پر کبریٰ پر قابض ہے اور ہر ایک کو ولی بناتے. جب حضرت علی کا وصال مبارک ہوا تو یہ منصب امام حسن علیہ السلام کو ملا. جب ابھی امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمائے تو امام حسین اس منصب پہ آئے. پھر انہوں پردہ فرمائے تو امام زین العابدین آئے. پھر امام زین العابدین کے بعد امام باقر آئے. امام باقر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضا علیہ السلام آئے. حضرت علی رضا علیہ السلام کے بعد حضرت نقی علیہ السلام آئے. حضرت نقی علیہ السلام کے بعد حضرت امام تقی علیہ السلام آئے. حضرت امام تقی علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسن عسکری آئے. اور حضرت حسن عسکری کے پردہ فرمانے تک تو وہی اس پر منصب پر قائم تھے. جب غوث اعظم تولد ہوئے
تو غوث اعظم کو یہ منصب مل گیا، اور غوث اعظم آج بھی خطبۃ کبریٰ پہ فائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان غوثیہ۔ اب چاہے وہ چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، مداری ہو، کسی سلسلے کا ہو، ہر ایک سلسلے کو ولایت پہنچتی ہے تو غوث اعظم کے اشارے سے پہنچتی ہے۔ اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی، اور جو سلطان ہوگا اس کا جھنڈا ہوگا۔ اس لیے ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں اور غوث اعظم کا نام جپتے ہیں۔ اس لیے تو پیران پیر نے بھی تو یہی کہا نا کہ خدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تمام اولیاء اللہ کی گردن پر میرے قدم ہیں۔ اپنی خطبیت کبریٰ کا اعلان فرمایا تو پہلے کے اولیاء، آنے والے اولیاء، موجودہ اولیاء نے سر جھکا کر آپ کی ولایت کو تسلیم کیا۔ سرکار غوث پاک کا مقام سمجھنا محال ہے، جب تک کہ طریقت کے راستے پر نہیں چلیں گے غوث اعظم کا مقام سمجھ میں نہیں آتا۔ اور غوث اعظم اس لیے تو فرماتے ہیں نا، میں بھیدوں میں سے ایک بھید ہوں۔ ہاں، وہ جو اللہ کو معلوم ہے، اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھنا ہے تو منکر نکیر سے پوچھو، تاکہ پوچھو۔ اس لیے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا قدم، ہر ولی کا قدم نبی ایک کسی نبی پر ہوتا ہے، مگر میرا قدم رسول پاک کے قدم پر ہے، سوائے نبوت کے۔ صرف ایک ہی درجہ ہے، یعنی میں جہاں رسول پاک کا قدم ہے وہاں غوث پاک کا قدم ہے، سوائے نبوت کے، سوائے نبوت کے۔ اسی لیے تو حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ادنا غلامم یا غوث اعظم، شیخ عوالم یا غوث اعظم۔ کیوں فرمایا شیخ عوالم؟ تمام جتنے 18,000 عوالم ہیں تمام کے شیخ غوث اعظم ہیں، اور اس لیے غوث اعظم نے فرمایا فرشتوں کے شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، جنوں کے پیر ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیخ و پیر ہوتے ہیں، میں کل کا پیر ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان غوثیہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اہل طریقت ہے تو سمجھتے جائیں گے، یعنی ہر ولی کی گردن پر آپ، اور سرکار دو عالم کے قدم پر ہے، سوائے نبوت کے قدم وہاں نہیں ہے، وہاں جا کے یوں ہے۔ اب سمجھتے تو سمجھ لو۔ اس لیے تو حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو محی الدینی ممتاز کونی، تو محی الدینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غوث اعظم۔ اب یہ احمد گمانم جو ہے نا، یہ ولی سمجھتا، افضل بیابانی سمجھ سکتے، آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں جو اشارہ بتایا نا وہ ہے، وہ اتنے بتا سکتا ہوں میں۔ ہاں، احمد گمانم یا غوث اعظم، یعنی غوث اعظم آپ کون ہیں وہ اہل طریقت ہی جانتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر تو رسول پاک کا گمان ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا رسولوں کی آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے۔ یہی ہے تو یہ بزرگان دین نے جو سمجھا اور ہم کو سنایا، اب انہوں آگے بولے ان کو نہیں پکارنا کہتے، وہاں بڑے بڑے اولیاء پکار رہے ہیں، تم کیا ہے جی کیڑے مکوڑے؟
وہاں بڑے بڑے اولیاء بول رہے یا غوث آپ کو دیکھ کے تو رسول کا گمان ہوتا ہے، اور پھر غوث اعظم بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں تو رسول پاک کے خدم با خدم ہوں، سیاہ نبوت کے خدم کیا نہیں؟ ارے نبوت تو ان کے گھر کی ہے نا، کیا بات کر رہے ہیں؟ نبوت تو انہی کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، قیادت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، ہر ایک کو عطا کرنا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم اتنی کھلی بات غوث اعظم کے نے جو کھلی باتیں بیان فرمائی ہے، اتنی کھلی بات کوئی ولی نہیں بیان کر سکتا اور نہ کر سکتا، کیونکہ ولیوں میں جو امتیاز، جو ولیوں کی شہنشاہیت ہے، وہ صرف غوث اعظم کو زیبا دیتی ہے، وہ پیران پیر غوث الورا کو زیبا دیتی ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے کھلا اعلان فرمایا اپنی ولایت کا، اپنی خطبیت کبریٰ کا فرمایا، غوث الورا ہے وہ۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں ہر مہینہ آنے سے پہلے میری زیارت کرتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے میری اجازت لیتا ہے، سورج میرے پاس آتا ہے، چاند میرے پاس آتا ہے، ستارے میرے پاس آتے ہیں، موسم میرے پاس آتے ہیں، مہینے میرے پاس آتے ہیں، اور ہر کوئی میری اجازت لیتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ہم ان کیڑے مکوڑوں کو نہیں مانتے۔ تم بولے یا غوث نہیں بولنا کہتے، مہینہ نہیں نکلتا یا غوث بولے بغیر۔ ہاں اب تم کدھر؟ اور ہمارے لوگ چلے جا رہے ہیں، دوغلا پنا آ گیا اور سمجھداری نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے بھائی کہ خانقاہوں میں بھی یہ تعلیم نہیں دی جا رہی۔ ابھی تو میں تعلیم نہیں شروع کیا، ابھی تو صرف تعلیم کی سطحی باتیں ہیں یہ۔ اگر تعلیم شروع کر دی جائے تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے، مگر دینے والا کون ہے، سننے والا کون؟ یہ ہے میں خانہ، یہاں ہر ایک کو پیالہ نہیں دیا جاتا ہے، یہ ہے میں قدا، یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، ہاں یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ ہر ایک کو نہیں پلائی جاتی شراب ابدیت، ہر پینے والے کو نہیں پلائی جاتی، یہ ان کا کام ہے۔ شراب ابدیت ہر پینے والا نہیں پچاتا، وہ لوگ پچاتے ہیں جو اہل ظرف ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے پاس نہ وہ ظرف ہیں، نہ وہ سمجھداری ہے، یہ تو میں باتیں ایسی بیان کر رہا ہوں یہی نہیں سمجھ سکتے، تو وہ کہاں سمجھیں گے؟ اس لیے آج بول رہے یا غوث کہہ کو بولنا تو ڈاؤٹ، یہ تو ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ یا غوث کہنا کیا، یا اللہ کہنا کیا، ہاں یا خواجہ کہنا، یا اللہ کہنا کیا ہے؟ ہاں ہاں ارے مولانا روم نے تو اتنا کھل کے کہہ دیا نا کہ مولانا فرماتے ہیں گفتگو اللہ بوت، ان کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہے، گفتگو اللہ بوت، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، گھر کے حلق سے تو عبداللہ کے نہیں کر رہا، لیکن گفتگو اللہ کی ہے، پھر بھی پردہ رکھے، ہاں پھر بھی پردہ رکھے، ہاں ورنہ حدیث میں تو سرکار بتائی دیے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ پھر کیا ہے؟ اب سرکار تو سبھی بتا دی ہے، اب اپنی اپنی سمجھ پہ ہے، اپنی نظر پہ ہے، کوئی ہاتھ ہی دیکھ رہا ہے، کوئی کس کا ہاتھ ہے وہ دیکھ رہا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ پڑھ لی اصل تو بات یہی ہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان کو پکارا ہے. جو نئے پکارا ہے بڑے نقصان میں رہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ پکارتے ہیں غوث اعظم کو یا غوث. ان کی مرادیں حل ہوتی ہیں. اس لیے بھی پیرانے پیر نے صاحب کہہ دیا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں, رجال الغیب آتے ہیں, میرے پاس اگلی روح کے اولیاء آتے ہیں, تمام جتنے کائنات میں اولیاء اللہ میرے پاس آتے ہیں, یہاں تک کہ انبیاء آتے ہیں. سمجھے غوث اعظم کا دربار. اور تو کبھی رسول پاک آتے ہیں. اور غوث اعظم نے واز کیسا شروع کیا؟ خود سے نہیں کرے. اتنا علم رکھنے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا اے عبد القادر لوگوں کو فائدہ پہنچو, فائدہ پہنچو, واز کرو. تو بولے حضور میں عجمی ہوں. یہ عربوں کے آپ کا ایرانی خطہ تھا گیلان, تو میں عجمی ہوں, میں کیا ان عربوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ تو بولے کرو. آپ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد پر کرسی پہ بیٹھ کے چند لوگ بیٹھے ہوئے بات ہی نہیں کر رہی. کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک تشریف لائے اور کہا کہ عبد القادر بولو. بولے سرکار بولے نہیں جا رہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن داخل کیا. معلوم یہ بات؟ 7 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے حلقوم میں, حلق میں, آپ کے دہن مبارک میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. کہا آپ بولو. پھر بھی بولے نہیں جا رہا. اتنے بعد مولا کائنات سیدنا علی آئے. بولے عبد القادر بیٹے بولو. بولے بولا نہیں جا رہا. ارے بولو. حضرت مولا کائنات نے کیا کیا؟ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. بھائی کس دور میں, بے ادبوں کے دور میں, بد عقیداؤں کے دور میں, اللہ ہم کو ایسے دور میں پیدا کیا. بد عقیدہ, بد مذہب, سڑے گڑے دوزخ کے کتے, ان کی صحبت میں ہمارے کو بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے. اس لیے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. حضرت مولا کائنات سیدنا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے دہن مبارک میں داخل کیا. حضور غوث اعظم نے پوچھا حضور سرکار دو عالم نے تو 7 مرتبہ دیا تھا, اب یہ 6 مرتبہ. بولے رسول پاک کا ادب ہے. اب یہ بے ادبوں کو کیا سکھائیں گے؟ ساری کائنات بے ادب. کیا بتائیں گے؟ کیا طریقت کی تعلیم دیں گے؟ کیا سلوک کی تعلیم دیں گے؟ کیا خانقاہ چلے گی؟ اس لیے آج کل خانقاہ خامخواہ ہو گئے ہیں, مدرسے خدر سے ہو گئے ہیں. یہ ہے ولایت, یہ ہے طریقت, یہ ہے تصوف, یہ ہے روحانیت کا نظام. سرکار مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ رسول پاک کا ادب ہے کہ سرکار نے 7 مرتبہ دیا اور میں نے تمہیں 6 مرتبہ. اس لیے غوث اعظم جب واز کرتے تھے تو تمام ملائکہ, رجال الغیب اور اولیاء اللہ, اور یہاں تک کہ جب حضور واز کرتے تھے تو جتنے اولیاء اللہ اپنے خانخواہوں میں, اپنی عبادت گاہوں میں اور جنگلوں میں, بیابانوں میں بیٹھ کر, غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے, اپنی عبادتیں روک دیتے تھے اور بغداد کی طرف نظر کر کے ان کا واز سنتے تھے جب تک واز. معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ پورا ذکر موقوف, پورے مشغلے موقوف, نفیلے موقوف, عبادتیں موقوف. اب غوث اعظم واز کر رہے ہیں. اب ہندوستان میں اگر ولی ہے تو ان کی توجہ بغداد کی طرف, جاپان امریکہ میں تو ان کی توجہ, سارے اولیاء اللہ اب غوث پاک کا واز سنتے ہیں. آپ دیکھیں گے
بعض اولیاء تو کہتے تھے غوث اعظم کا واز شروع ہو گیا ہے، اپنے مریدین کو بٹھاتے تھے اور غوث اعظم بغداد میں واز کر رہے ہیں، انہوں ہندوستان میں اپنے مریدوں کو غوث اعظم کا واز سنا رہے ہیں۔ غوث اعظم کا واز ہو رہا ہے، ساری کائنات، ارے اولیاء اللہ واز سننے کے پابند تھے غوث اعظم کے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم نے ایسی وجدانی کیفیت میں آ کر اب غوث اعظم کا ایسا رومال ہٹا، ڈھیر کی ڈھیر رومالوں کی لگ گئی، ڈھیر کی ڈھیر لگ گئی رومالوں کی۔ جب وجدانی کیفیت کم ہوئی، غوث اعظم نے کہا کہ اپنے اپنے رومال لے لو، تو منٹ بھر میں رومال غائب ہونے شروع ہو گئے۔ ایک اوڑھنی رہ گئی، ایک اوڑھنی رہ گئی۔ خادم نے کہا حضور یہ اوڑھنی رہ گئی ہے، تو غوث اعظم نے کہا فلاں مقام پر ایک ولیہ عبادت گزار ہے، جب ساروں کو وجد آیا تو اس ولیہ کو بھی وجد آیا، سب نے اپنے شملے پھینکے، اس نے اپنی اوڑھنی پھینک دی۔ یہ فلاں مقام پر یہ اوڑھنی ہے، اس کی ہے، کاندھے پہ رکھا، اوڑھنی چلے گئی۔ سرکار بغداد واز کرنے کے لیے تشریف لائے، ابھی آپ اپنے واز کی کرسی پہ بیٹھے نہیں، سارے مجمع میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے۔ اس لیے تو غوث اعظم کے واز میں کئی جنازے نکل جاتے تھے، کئی لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کر نکل جاتے تھے جنگلوں کی طرف، اور ایک وجدانی کیفیت تاری ہوتی تھی۔ تو اس وقت بھی ویسی ہوا۔ حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں بولے کہ ابھی تو نہ بات شروع کرے، نہ قاری نے قرآن پڑھا، ابھی نہ حضور غوث پاک نے کوئی بیان کیا، آخر یہ لوگ لوٹ رہے ہیں کیوں، پوٹ رہے ہیں کیوں، یہ کیا بے ہوشی کا عالم ہے، یہ وجدانی کیفیت کیسی ہے۔ ابھی انہوں دل میں سوچ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے دور، ابھی دور میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں شیخ صدقہ۔ تو شیخ صدقہ کو مخاطب ہو کر کہا ہے شیخ صدقہ، یہ لوگوں پہ وجدانی کیفیت اس لیے ہے کہ ایک شخص بیت المقدس سے ایک قدم میں آ کر میرا مرید ہوا ہے، اس لیے لوگوں پر وجدانی کیفیت آ گئی۔ تو شیخ صدقہ کو پھر خیال آیا، انہوں نے کہا کہ جب وہ شخص ایک لمحے میں بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں بغداد آ سکتا ہے تو اس کو مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ بات آپ کے پلے پڑے گی نہ کسی کے پلے پڑے گی۔ آج کل تو لکھے ہوئے تعویذاں تقسیم کر کے مرشدی شروع کر رہے ہیں۔ آج کل تو ہر نان میاٹک مرشد ہو گیا، پھر بڑے بڑے باتیں، شجاعت علی بولا تو شجاعت علی ایسا بولا، شجاعت علی ویسا بولا۔ شجاعت علی حق بولتا، کسی سے ڈرتا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اونے پونے کے مرید مت ہو، ڈھونڈ کے مرید ہو۔ اب دیکھو کیا فرما رہے ہیں حضور غوث پاک، اس کو مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک قدم کا فاصلہ طے کر کر بیت المقدس سے بغداد شریف جو شخص آ سکتا ہے، اس کو مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی دل میں خیال آیا، غوث اعظم نے شیخ صدقہ کے کہا ہے شیخ صدقہ، جس کو محبت الہی ہونا پڑتا ہے وہ میرا محتاج ہے۔ ابھی یہاں کے مرشدوں کو محبت کی ذری ذری راگ بھی نہیں لگی، سمجھے؟ ہمارے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ہے، اور یہ سارے کے لوگ قیامت میں بڑے پریشان ہو جائیں۔ اس لیے میں توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ وہاں تو بڑے بڑوں کی بولتی بند ہے غوث اعظم کے دربار میں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دربار کیسا ہے؟ جس کے دربار میں ہر ایک کی حاضری ہے، اور یہاں تک کہ سرکار کی محفلوں میں رسول پاک بھی تشریف لایا کرتے تھے، سرکار کی جلوہ گری ہوتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک واز فرما رہے ہیں، واز فرماتے فرماتے حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پیر حضرت علی حیتی، وہ عظیم المرتبت پیر ہیں، مگر غوث اعظم دستگیر نے جب کہا نا
کہ میرے یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر، تو سب سے پہلے حضرت علی ایتی اٹھے اور عملاً غوث اعظم کے قدم لے کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیے. غوث اعظم کے پائے پکڑ کے آواز سنا کرتے تھے حضرت علی ایتی رحمۃ اللہ. غوث اعظم نے جیسے اعلان کیا، بڑے خوش نصیب ہے، قدم لے کے رکھ لیے. اتنے بڑے ولی ولایت میں ایک تھا حضرت علی ایتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی لاکھوں مریداں، مگر غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے تو کہتے تھے اپنے مریدوں کو ذرا دل کو پاک صاف کر کے جانا، نالے کے دھو کے جانا عراق کے اندر، کیونکہ وہاں پر دل کو بھی پاک لے جانا ہے، جسم کو بھی پاک لے جانا ہے. وہ غوث الورا کا دربار ہے وہ. تو حضرت علی ایتی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے وعدے گرامی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آنکھ لگ گئی. جیسے ان کو آنکھ لگ گئی، سرکار بغداد، شہنشاہ ولایت، محبوب سبحانی، سیاح لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا غوث العالمین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب اٹھ کے کھڑے تو پورا 70,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑے رہ گا. روایت میں آیا کہ صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اتنی خاموشی تھی. غوث اعظم اٹھ گئے تو سارا مجمع اٹھ گیا. اب کئی کو اٹھے، یہاں کا بحث، کئی کو کھڑے رہنا، ہاتھ کئی کو چومنا، جوتیاں کئی کو اٹھانا، ان کو ماننا کئی کو. تو سڑے، مانا تو کیا، نہیں مانا تو کیا، تو سڑا تو سڑا ہی ہے. خیالات، ڈاؤٹس. اس لیے ہماری محفل میں بیٹھے تو ڈاؤٹ کلیئر کر کے جاؤ. ہاں، یہ بڑی خاموشی کی جگہ ہے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. تو راز، ہاں، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آئینہ روح کے سامنے ہم بن کے آئینہ، حیرانیوں کا ایک تماشا کریں گے ہم. حسرت وہ میرے حال سے واقف ہے، اس لیے خاموش ان کے سامنے بیٹھا کریں گے ہم. یہ بارگاہ ہوتی ہے. اس لیے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. تو خاموشی کی جگہ ہے، سکوت اختیار کیا جاتا ہے. یہاں کچھ بولا نہیں جاتا، یہاں تو نظروں سے پیا جاتا ہے. یہ پیمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ نظروں کی جگہ ہے. اس لیے یہاں آنا تو سنبھل کر آنا. ہاں، نشہ گرا کے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. تو اس لیے ہم غوث اعظم کے صدقے میں جو وہابیت کی وادی میں گر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. غوث اعظم بات فرما رہے ہیں. حضرت علی ایتی رحمت اللہ علیہ کو اونگ لگ گئی، غوث اعظم ٹھہر گئے. سارا مجمع ٹھہر گیا. جب سارا مجمع ٹھہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی ایتی جو ہوا آنکھ کھولے، غوث اعظم ٹھہرے، انہوں بھی کھڑے رہ گئے. غوث اعظم نے کہا کہ او کیا فرمایا میرے آقا نے. ابھی تو یہاں یہ کہہ کے سنیاں ہے، پہنیاں ہے، اعتدالیاں ہیں، کہہ کے دال ہے، کہہ کی روٹی ہے، کہہ کے عالمہ ہے، کہہ کے مشائخہ ہیں. ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا نہیں پڑھنا. ابھی انہوں تو الف کے ایک نقطے میں اٹکے ہوئے. الف کو کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ انہوں اٹکے ہوئے خالی. اس لیے غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لے.
سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ہاں ابھی انہوں ہٹ کے کتاباں لکھ رہے ہیں, کھڑے رہ کے پڑھنا نہیں پڑھنا, کھڑے رہ کے پڑھنا نہیں پڑھنا. ہاں جو غوث اعظم کے دامن کو پکڑتا اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا, اس لیے ڈٹ کے بولتا ہوں انہیں. ہاں دیکھیے حضرت علی عطی رحمۃ اللہ علیہ سے سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ بتاؤ میرے آقا نے تم سے کیا کہا. کہا تو مانتے ہیں لیکن پبلک کو تو سنانا ہے نا, وہ بھی تو جانتے ہی ہیں. تو حضرت علی عطی کو جب آنکھ لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے. حضرت علی عطی رسول پاک کا دیدار کر رہے تھے, ان کی آنکھیں بند تھی اور حضور شہنشاہ بغداد کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو میرے کو خبر ہوتی؟ ہاں آپ خواب میں کیا دیکھ لے رہے گی؟ میں خواب دیکھا تو آپ کو خبر ہوتی, بلکہ غوث اعظم کیسے باخبر ہے؟ حضرت علی عطی رسول پاک کو خواب میں دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم ایک شخص صرف علی عطی بیٹھے ہوئے ہیں اور غوث اعظم جیسے شہنشاہ ولایت کھڑے رہ گئے ان کے سامنے. کیوں کھڑے رہ گئے؟ علی عطی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, رسول پاک کے لیے کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ غوث, نعرہ غوث, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب انہیں بحث کر رہا کھڑے رہنا نہیں کھڑے رہنا, اور وہاں غوث اعظم دیدار ہو رہا علی عطی کو, اور غوث اعظم آنکھ کھلی رکھ کر علی عطی کیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور رسول پاک کا ادب کر رہے ہیں. تو اس لیے قادری, چشتی, سہروردی جتنے سلسلے والے ہیں ادب کو ترجیح دیتے ہیں. سلسلہ ادب سے ملتا ہے, ادب نہیں ہے تو کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن آج سلسلوں میں بھی ادب نہیں ہے. یہ یاد رکھو, سلسلہ وہ ہے جو ادب والا ہوتا ہے, سلسلے میں ادب ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے پیروں کے ادب حد سے زیادہ کرتے. آج کہاں ہے, بے ادبی کا دور ہے, اور تو اولیاء اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہم سن رہے ہیں کتنی لعنت ہے ہمارے پر. ہاں اور سرکار بغداد تو علی عطی بیٹھے ہوئے, سارا مجمع 70,000 کا. اب یہ بولو مجمع کیوں ٹھہرا؟ سرکار بغداد کی نظر تھی کہ حضرت علی عطی کا خواب کو دیکھ لیا, ہر ایک کو تو تھوڑی دکھ رہا, لیکن سب کھڑے رہ گئے. مگر سرکار بغداد نے یہ نہیں کہا تم بیٹھ جاؤ, سارا مجمع کھڑا رہا غوث اعظم کے ادب میں, اور غوث اعظم کھڑے رسول پاک کے ادب میں. تو اب ادب کہاں چلے گیا, تعظیم کیسے ہو گئی؟ سارا مجموعہ غوث اعظم کا ادب کر رہا ہے, غوث اعظم رسول پاک کا ادب کر رہے ہیں. تو پتہ ہے چلا غوث اعظم کے وسیلے سے سارے مجموعے کو رسول پاک کا بھی تعظیم مل گئی. تو حضرت علی عطی رحمۃ اللہ سے پوچھے کیا فرمائے میرے آقا؟ تو حضرت علی عطی نے بولا حضور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عبد القادر کو نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیضان غوث اعظم, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں. اسی لیے ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑتے. جہاں بڑوں کی نہیں چل سکتی ہے وہاں غوث اعظم کی چلتی ہے. ہاں اس وجہ سے غوث اعظم خطبیت کبریٰ پہ فائز ہیں, غوث العالمین ہیں, غوث پاک. اس لیے آپ کو غوث العالمین کہا جاتا ہے, اور آج کیا ہے رحمت اللہ علیہ. ہاں آپ سنو یہ بدعقیداؤں سے, یہ بھی بات بدعقیدگی کی ہے جو غوث اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولتے. یہ بھی سن لیجئے آپ ہماری بات. کوئی اگر رضی اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا تو سمجھ لینا اس کے اندر ابھی بدعقیدی کے جراثیم ہیں, اور بدعقیدہ
تو غوث اعظم نہیں بولتے شیخ عبد القادر. مولا تیرے ساتھ کھیلتے تھے کیا بول رہا بدتمیز؟ شیخ عبد القادر بولتا ارے اللہ نے ان کو غوث اعظم کہا ہے، رسول پاک نے ان کو غوث اعظم کہا ہے، تمام انبیاء نے غوث اعظم کہا ہے، فرشتوں نے غوث اعظم کہا ہے، جنہوں نے غوث اعظم کہا ہے، ہر دنیا کا ولی نے غوث اعظم کہا ہے. اور تو سڑا نخلا مار کے مفتی بننے والا، نخلا مار کے عالم بننے والا، تو شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کہتے. ہاں وہاں معلم اول ہندوستان کے شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی تحریر کرتے ہیں غوث اعظم تو وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں وہ اس کو ولی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، اپنی کورس کی کتابیں پڑھنا نہیں آتا ان کو. مفتی بنے تو کیا، عالم بنے تو کیا، شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کہتے. یہ بھی بدتمیزی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، ہمارے ذہن کو خراب کرنا ہے. اس لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی نہیں کہتے، بچوں کو بتانے کے لیے ایک اور نام لیتے ہیں. ہم جب بھی کہتے ہیں غوث اعظم کہتے ہیں، غوث الثقلین کہتے ہیں، غوث العالمین کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، خطب ربانی کہتے ہیں، سیاح لامکانی کہتے ہیں، قندیل نورانی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نور ہی تو ساری ولایت کا نور چلتا ہے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اس لیے تو ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں، اس لیے تو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، اس لیے غوث اعظم کی مدد کو مانتے ہیں. بڑے بڑوں نے جب ان کو پکارا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے. ہاں اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں تمام اولیاء اللہ غوث اعظم کی مدد کے طلبگار تھے. غوث اعظم ان کی مدد کرتے. ایک مرتبہ غوث اعظم حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت ولی ہے کہ غوث اعظم نے ان سے تربیت حاصل کی. جب بغداد میں گئے تھے تو حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ ضعیف تھے اور غوث پاک جوان تھے. تو آپ بغداد میں پہلی مرتبہ جس شخصیت سے تربیت حاصل کی وہ حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کو کہیں سفر کرنے کی ضرورت پڑی. انہیں جا کے حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ سے کہا حضور میں سفر کرنا چاہتا ہوں. انہوں بولے مت کرو، تم قتل ہو جاؤ گے، تمہاری جان جانے کا خوف ہے، مت جاؤ. انہیں بول گھبرا گیا. تجارت تھی، ہر زمانے میں مال کی طرف بھاگنے والے تھے لوگ، مگر ہوشیار بھی تھے وہ لوگ، مال کو بھی دیکھتے تھے، دامن کو بھی دیکھتے تھے. آج کل کے لوگ سالی مال کو دیکھ رہے ہیں، دامن نہیں دیکھ رہے. تو وہ تجارت تھا. انہیں بولا مال کیسا چھوڑنا بھائی. اچھا بول دیا حضرت، مگر تجارت ہوتی جگ گئے تو پیسہ بہت ملتا، کیسا کروں کیا کروں، وقت بڑا تو آنا ہی پڑتا. سرکار غوث پاک جوان ہے، آگے بولا حضور ایک پریشانی میں ہوں. کیا ہے؟ جوان تھے غوث پاک. کیا ہے؟ ارے میں حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کے بولا میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تجارت جو جا رہا ہوں. انہوں بولیں گے میں مر جاتا ہوں، قتل ہو جاتا ہوں. بول رہے اب میں آپ جاؤں نہ کو جاؤں. غوث اعظم مراقبہ کیے. اس کے بعد بولے میاں ہے تو بات ویسی، مگر تم چلے جاؤ، جاؤ. بھیج دیے اس کو، بھیج دیے. گیا، تجارت کرا، خوب مال وال کمایا، واپسی میں آیا. سرائے جس کو آپ لاجنگ کہیے آج کے دور میں، سرائے میں ٹھہرا. ٹھہرنے کے بعد وہ پوٹلی ووٹلی ایک مقام پہ رکھ دیا جہاں ہمیں رکھتے. اس کے بعد تھکا مادہ تھا، سو گیا. آنکھ لگنا ہی تھا کہ اس کو یہ دکھا کہ ایک وادی میں سے گزر رہا ہوں قافلے، اور چوروں نے حملہ کر دیا. اس کی بھی پوٹلی کھینچ لی، جو مارا تلوار تو گردن پہ چلا دیا ڈاکو. ایسا خون بہ رہا. انہیں خواب میں ایسا دیکھ رہا، آنکھ ہوشیار ہو گئی. آنکھ ہوشیار ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ گردن پہ خون کے دھبے ہیں، ہاتھ پہ خون کے دھبے لگے ہوئے، خون کے خطرات ہیں. انہیں بولا بچ گئے، یہ کہاں گیا، میں ہاسپٹل میں چھوں، میں تو مر گیا سمجھ گیا تھا. پریشان ہوا. پوٹلی یاد آئی، ارے کہاں ہے میری تجارت کا نفع. فوراً جا کے دیکھا تو پوٹلی جیسے کہ ویسی ہے. اب سمجھ گیا کہ میرا حقیقت میں تو میں
مرنے والا تھا، یہ غوث اعظم ہی کی کرامت نے بچایا۔ اب بغداد شریف آئے تو اب سوچ رہے ہیں کہ پہلے میں اپنے پیر و مرشد حضرت حماد دباغ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں یا غوث اعظم کے پاس جاؤں۔ جیسے ہی بغداد میں آئے تو بازار سے حضرت حماد دباغ رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے، انہوں نے اپنے مرید کو دیکھ کے کہا میاں تو میرے پاس مت آ، جا غوث اعظم کے پاس، کیونکہ غوث اعظم نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کر کے تیرے واقعے کو خواب میں تبدیل کروا دیا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم کی طاقت۔ غوث یہ ہوتے ہیں، غوث سمجھ رہے ہیں آپ، جو چاہے کر سکتے ہیں، ہاں جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد عطا کرتے ہیں، ہاں جہاں کچھ نہیں ہے وہاں وہ کچھ بنا دیتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص گھبرا کے آپ کا مرید آیا، مرید آ کے بہت پریشان ہوا، بہت پریشان ہو، انہیں بولا کہ حضرت ایسا برا خواب پڑا ہے کہ 70 عورتوں کے ساتھ زنا کروں میں، اب میرا کیا ہوگا، بہت پریشان ہوں، ہے نا بھائی۔ نیک لوگ تھے وہ، آج کل تو بولتے خواب میں ہوا چل اچھے چھے، خواب میں بھی ہوا تو ڈرتے تھے، یہاں تو صحیح کر کے نہیں ڈر رہے، کتنا برا وقت ہے۔ ہاں بھائی ڈرو، اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، بری نظروں سے ڈرو۔ کب تک پھنسیں گے؟ یہ سود، رشوت، زنا، یہ خراب شراب میں، گٹکے، سگریٹ میں کب تک پھنسیں گے؟ دیکھو وہ کیسے نیک لوگ تھے۔ اب بھائی 40 عورتوں کے ساتھ ہوا تو کیا ڈرنے کی بات ہے؟ خواب میں ہوا نا، صحیح تو نہیں ہوا، نہیں پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت پریشان ہو کے آ کے حضور کے غوث پاک سے کہنے لگا حضور میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے میاں؟ کہیں کو پریشان ہو رہے؟ پریشانی کی کیا ہے؟ تو بولے حضور ایسا برا خواب دیکھا ہوں، آپ کے سامنے بولنے کو شرم آ رہی ہے۔ وہ کیسا بولیں گے؟ پہلے کے لوگ تھے وہ، آج کل کے لونڈے کر کے بھی آگے بولتے ہیں اور میں ایسا کرا، بول شرم کرو شرم۔ ہاں ابھی کرے تو کرے، بولتے بھی، ابھی گواہ بھی بناتے۔ شرم کرو میاں، اچھے طریقوں پر آ جاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، غوث اعظم کی صحیح تعلیمات سے آشنا ہو کر نیک بننے کی فکر کرو، برائیوں کو چھوڑو۔ خالی خواب میں برائی ہو گئی تو پریشان ہو گئے، آگے کہنے کہ حضور بولنے کی طاقت نہیں، آپ کے سامنے کیسا بولوں؟ بولو میاں، تم بولو ایسا واقعہ ہو گیا کہ میں 70 عورتوں کے ساتھ متحلم ہو گیا، اب کیا کروں؟ سرکار بغداد مسکرا دیا۔ یہاں تو ہمارے مرشداں ہمارے جیبوں پہ نظر رکھتے، گناہوں پہ کون نظر رکھتا؟ ان کے گناہوں پہ ان کی نظر نہیں ہے تو دوسرے کے گناہ پہ کیا نظر رکھتی ہے؟ نہیں، سرکار بغداد مسکرا دیے، مسکرا کے بولے میاں تمہاری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہوئے تھے، میں نے دعا کر کے اس کو خواب میں تبدیل کروا دیا، اپنے مرید کو بچا لیا۔ حقیقت میں وہ زانی ہونے والا تھا، غوث اعظم کا مرید ہو گیا تو بچ گیا۔ غوث اعظم کی نسبت سے وہ خواب میں واقعہ ہونے والے واقعے کو خواب میں تبدیل کر کے اپنے مرید کو بتا کے جنتی بنا دیا۔ یہ غوث اعظم کی ولایت ہے، یہ غوث اعظم کا تصرف ہے، یہ غوث اعظم کی روحانیت ہے، یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرا غوث ایسا غوث ہے، اے بے نمازیو، اے گناہگارو مت گھبراؤ، غوث کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے سرکار بحر العلوم نے فرمایا گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے۔ اس لیے اب وہ تانے پہ مت جاؤ، نماز نہیں پڑھتے نیاز کرتے، نماز نہیں پڑھتے غوث اعظم کا دامن نہیں بس بولتے۔ ارے تو مسخرہ پنا اٹھاتا، خبر میں اس واسط سے تیری خبر میں اس واسط سے گو کی نالی آئی، کیا بولا تھا انہیں کہ لوگ بولے ہم بولتے نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو لوگ بولے کہ استغفر اللہ گوشت کا نام دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا حشر ہوگا ایسے لوگوں کا؟ دیکھ لو حشر ہوا،
گو کی نالی نکلی، ایسوں کا ایسا ایشی ہوگا، خبردار ہو جاؤ میرے سنی مسلمانوں، غوث